السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے پیارے بچوں، کیسے ہیں سب لوگ؟ جی ٹھیک الحمد للہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمد للہ سب ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہیں وعلیکم الحمدللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج پروگرام نمبر 30 ہے۔ ہم تارے کے 30 پروگرام ہو جائیں گے آج ماشاءاللہ۔ تو آج کے پروگرام کا آغاز ہم کرتے ہیں تلاوت سے۔ تلاوت کے لیے ہمارے ساتھ ہیں نعمان بشیر ملیشیا سے۔ چلیں بیٹا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. جزاک اللہ۔ نعمان ماشاءاللہ لمبی لمبی تلاوت لے کر آتے ہیں، اچھی بات ہے۔ چلے تو سورۃ الاعلیٰ کی ہم تلاوت سن رہے تھے، اور اس وقت ہم حدیث پاک سنیں گے ہبا بیٹی سے۔ حدیث مبارکہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کل بیمینک وکل مما یلیک۔ ترجمہ: اپنے دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ تشریح: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلی اللہ ایک بچے کو کھانے کے برتن میں ہر طرف ہاتھ مارتے ہوئے دیکھ کر کھانے کے آداب سکھاتے ہوئے تاکید فرمائی کہ کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی چاہیے، دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا چاہیے اور کھاتے ہوئے کھانے کے برتن میں ادھر ادھر ہاتھ نہیں مارنا چاہیے بلکہ اپنے سامنے سے کھانا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے کھانے میں برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ دائیں ہاتھ سے کھانے کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور جگہ فرمایا، تم میں سے کوئی بائیں ہاتھ سے نہ کھائے نہ پیے کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا پیتا ہے۔ اسی طرح کھانا اپنے آگے یعنی سامنے سے کھانے کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کھانے کے درمیانی حصے میں برکت نازل ہوتی ہے، اسی لیے کنارے سے یعنی ایک طرف سے کھایا کرو۔ علاوہ ازیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر اچھا کام بسم اللہ پڑھ کر اور دائیں ہاتھ سے شروع کرتے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جزاک اللہ۔ خوبصورت حدیث تھی اور کھانے کے بارے میں تھی، اور سب سے پہلے میں یہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ربیع الاول کا بابرکت مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں ہمارے پیارے آقا اور حضرت خاتم الانبیاء
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت ہوئی تھی، یعنی آپ اس دنیا میں تشریف لائے۔ تو یہ بہت ہی بابرکت دن ہے، اس میں ہمیشہ مختلف جگہوں پہ تمام مسلمان بھائی بہنیں، تمام بچے اس کو مناتے ہیں۔ عید میلاد النبی کی جاتی ہے اکثر جگہوں پر، ان کے بارے میں ان کی سیرت پر بات ہوتی ہے، کیونکہ قرآن کریم نے فرمایا ہے کہ لقد کان فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ اس لیے ہم ان کی سیرت کے واقعات بھی سنتے ہیں اس دوران میں۔ ویسے تو ہم سارا سال اس پہ بات کرتے ہیں، کیونکہ ان کے بارے میں بات کرنا ایک تو ہمیں برکت کا باعث ہوتا ہے ہمارے لیے، اور دوسرا اس میں خاص بات یہ ہے کہ ہم اس سے سیکھتے ہیں، اپنی زندگی اس کے ذریعے سے ہم بدلتے ہیں۔ کہ آج جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں، جو کچھ بھی ہم نے دین سیکھا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی سیکھا ہے نا، انہوں نے ہمیں بتایا کہ ایسے کرنا چاہیے اور ایسے کرنا چاہیے، تو اس پہ ہم عمل کرتے ہیں اور اس کا ثواب بھی ہوتا ہے۔ جس طرح سے ابھی ہماری بیٹی ہبا نے ہمیں بتایا کہ کھانے کے آداب بھی بتائے ہمارے پیارے نبی نے، کہ کل بھی یمینی کا و کل مما یلی کا، کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ، اس میں برکت ہے۔ تو تفصیل بتا دی ہے بیٹی نے، اس پہ اب مزید بات نہیں کریں گے، لیکن آج کے اس پروگرام میں اور اگلا پروگرام اسپیشلی ہم ربیع الاول کے حوالے سے کریں گے۔ اس میں تمام بچوں سے میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ نعت پاک لے کر آئیں، ایک ایک نعت سب بچے سنائیں اس میں، اور ان ہمارے پیارے نبی کی سیرت پر بھی مضامین آپ بیان کریں، سب بچے تیاری کر کے آئیں۔ نیکسٹ پروگرام میں ہم سیرت النبی پہ کریں گے انشاءاللہ، اور عید میلاد النبی کے طور پر اس کو ہم بنائیں گے۔ آج چونکہ اس بارے میں اطلاع نہیں تھی سب کو، اس لیے ہم اس پہ آج اتنا ہی رکھتے ہیں، اس پہ ذکر کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں تو 2 دن کے بعد ہے عید میلاد النبی، اور پاکستان میں بھی غالباً اسی دوران میں ہوگی، 1 دن پہلے یا بعد میں۔ تو ابھی ہم پروگرام آگے بڑھا رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ ہیں عریبہ اکمل اور عریشہ اکمل، تو ان سے سنتے ہیں وہ کیا سنا رہی ہیں آج۔ ہاں جی، پہلے کون سنائے گا؟ عریبہ؟ جی عریبہ بسم کیا اللہ سنا رہی ہیں؟ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھنے اور سننے والوں کو میرا اسلام قبول ہو۔ آج میں آپ وعلیکم کو اپنے پاپا کی بھائیوں پر لکھا کلام سنانا چاہتی ہوں۔ اچھا، ماشاء اللہ، بھائیوں پر ماشاء اللہ، نیا کلام۔ ذہن و دل کا قرار بھائی ہے، ذہن و دل کا قرار بھائی ہے، زندگی کی بہار بھائی ہے، ذہن و ماشاء دل اللہ، کا قرار بھائی ہے، زندگی کی بہار بھائی ہے۔ وقت مشکل اگر کبھی آئے، وقت مشکل اگر کبھی اگر آئے، کبھی بھائی آئے، کے جانثار بھائی ہیں، بھائی واہ کے واہ واہ، جانثار بھائی ہیں۔ بھائی کے جب جانثار طبیعت بھائی، اداس ہوتی ہے، جب طبیعت اداس ہوتی ہے، بنتے پھر غم گسار بھائی ہیں۔ واہ واہ باپ واہ، کے بعد راز یہ جانا، باپ کے بعد راز یہ جانا، باپ کی یادگار بھائی ہیں۔ ماشاء اللہ، وہ جنازہ نصیب والا ہے، وہ جنازہ نصیب والا ہے، جس کے اپنے ہی 4 بھائی ہیں۔ بہت اچھے، بہت اچھے۔ رشتے کتنے سنور گئے اکمل، رشتے کتنے سنور گئے اکمل، بننے لگے جب سے یار بھائی ہیں۔ واہ واہ، بہت اچھے۔ بن گئے جب سے یار بھائی ہیں۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ جی۔ آج بھائیوں کے بارے میں ہمیں بڑے مزے کے بڑے پیارے پیارے اشعار سنے، اور یہ سنا رہی تھی ہمیں عریبہ اکمل۔ تو ابھی ہم
عریشہ بھی سنائیں گی؟ ہاں جی، عریشہ کیا سنائیں گی؟ چلیں جی پہلے پہیلیاں. اچھا پہیلیاں بھی آ گئی ہیں. چلیں جی پہیلیاں بھی سن لیتے ہیں. ہاں جی کیا پہیلی ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جس کے 2 ہاتھ 4 پاؤں 1 کمر ہے اور اچھا سر نہیں ہے؟ ہے سر نہیں ہے. اوہو. 2 ہاتھ 4 پاؤں 1 کمر ہے اور سر ہے ہی نہیں. یہ کون سی چیز ہے بچوں بتائیں. سوچیں سب بچے اور اندازہ لگائیں. سر کے بغیر ہی ہے یہ سوچ لیں. نوان آپ کی آواز نہیں آ رہی. آپ اب کیا بول رہے ہیں؟ مائک آن کر کے بتائیں. آپ پوچھ رہے ہیں کچھ نوان؟ کوئی بھی نہیں جانتا. مجھے پتہ چل گیا ویسے وہ کیا ہے. اگر کسی کو نہیں آیا تو میں ٹرائی کروں گا پہلے. کیا بھائی بچوں کسی کو بھی نہیں آ رہا؟ ایسے کوئی اندازہ تو لگائیں. الماری نہیں، چیئر. چیئر. صحیح ہے. میرا بھی خیال ہے کہ چیئر ہی ہے. صحیح ہے نا عریشہ؟ ہاں ویری جی گڈ. صحیح ہے. اور اس کے علاوہ بھی کوئی ہے؟ ایک پہیلی اور سنا دیں. 2 اور ہیں. اچھا چلے. وہ کون سی چیز ہے جو نیچے جائے تو روشنی ہو جاتی اور اوپر جائے تو اندھیرا ہو جاتا ہے؟ اچھا لو جی اب سورج. بتائیں کون سی چیز ہے جو نیچے جائے تو روشنی اور اوپر جائے تو اندھیرا ہو جاتا ہے؟ یہ سوچ کے بولے جی. سورج تو نہیں ایسے کر سکتا. سورج تو نیچے جائے تو اندھیرا ہو جاتا ہے. اس لیے سوچ کے بتا رہے ہیں. ہاں جی سوچیں سوچیں سوچیں. کیا چیز؟ کسی نے پوچھا ہے؟ کسی کو سمجھ آیا تو بتائیں. سورج بیٹا نہیں. سورج تو نیچے جائے تو اندھیرا ہو جاتا ہے. سورج نہیں. سورج نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کہ ہم نہیں پوچھ سکتے. پھر عریشہ کو ہی بتانا پڑے گا. بلب کا بٹن. اچھا ہے یہ. بہت مزے کی چیز تھی. بلب کا بٹن ہے. پہلی بہت زبردست تھی یہ تو. کہ بلب کا بٹن نیچے جائے تو روشنی ہو جاتی ہے اور اوپر جائے تو اندھیرا. ویری گڈ. چلے اور ایک اور ہے بھائی. وہ کون سی چیز ہے جو ہم کبھی کبھی کھاتے ہیں مگر اس کا کوئی ذائقہ نہیں ہوتا ہے؟ اچھا ایک تو آپ تو اتنی سی زبان میں نا بڑا اچھا بولتی ہے پیارا سا. مگر اس کا ذائقہ کوئی نہیں ہوتا. نہیں. چلو ابھی بچوں پوچھو. وہ کون سی چیز ہے جو ہم روز کھاتے ہیں؟ کیا کہہ رہی تھی؟ کبھی 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 کھاتے ہیں. کبھی کبھی کھاتے ہیں لیکن اس کا ذائقہ کوئی نہیں ہوتا. کیا کھاتے ہیں جی بچے بتائیں. ڈانٹ. کبھی کبھی نہیں. عریشہ کو نہیں پڑتی ہوگی نا. وہ کہتی ہے نہیں بالکل نہیں. لیکن ہم تو کبھی کبھی کھا لیتے ہیں ڈانٹ. تو اس کا ذائقہ کوئی نہیں ہوتا ویسے واقعی. نہیں یہ نہیں ہے. یہ نہیں ہے. اچھا چلو یہ پھر سب کے لیے نہیں ہے نا.
ہمارے لیے ہے. سب کے لیے کیا جواب ہے؟ بتا دوں؟ ہاں بتا دو بیٹا. قسم. قسم. اچھا اچھا اچھا، ویری گڈ. یہ بھی اچھا ہے. یہ بات بھی زبردست ہے کہ ہم کبھی کبھی کھاتے ہیں، قسم کھاتے ہیں، لیکن اس کا ذائقہ نہیں ہوتا. بہت اچھی اچھی پہیلیاں تھی عریشہ، زبردست. آپ نے بہت اچھی پارٹیسپیشن کی آج کا آپ کا بہت زبردست رہا آپ کا. آپ کو جو تھا آپ کی پہیلیاں. چلیں ابھی ہم ایک مضمون سنیں گے، اور مضمون ہمیں سنا رہی ہیں، بہت ہی زبردست مضمون ہے، ملیحہ. چلیں ملیحہ بیٹی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے مضمون کا نام ہے غریب کی ہمدردی. ہمدردی کا مطلب ہے دوسروں کی تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرنا. انسانی ہمدردی پیدا کرنا نہ صرف بہت ضروری ہے بلکہ اس کے بغیر اس اعلیٰ مقصد کو نہیں پا سکتے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے. قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ تم دنیا کی بہترین امت ہو جس کو خدا تعالیٰ نے بنی نوع انسان کے فائدے کے لیے پیدا فرمایا. انسانی ہمدردی کی یہ عادت بھی بچپن ہی سے پختہ ہونی چاہیے. انسانی ہمدردی میں سب سے بڑھ کر غریب کے ساتھ ہمدردی کرنی چاہیے. غریب کے دکھ دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. غریب سے یہ ہمدردی ہر لحاظ سے کی جا سکتی ہے، مالی مدد کی صورت میں یا بیماری میں علاج کی صورت میں. مصائب و مشکلات میں ہمت باندھ کر، خوشی کے موقع پر تحائف دے کر، جیسا کہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ عید کے موقع پر غربا کے گھروں میں تحائف دیے جائیں، بس جس کی جتنی حاجت پوری کر سکیں ضرور پوری کریں. اس بہترین خلق کو پیدا کرنے کے لیے فرماتے ہیں میری نصیحت یہی ہے کہ دو باتوں کو یاد رکھو، ایک خدا تعالیٰ سے ڈرو، دوسرا اپنے بھائیوں سے ایسی ہمدردی کرو جیسی اپنے نفس سے کرتے ہو. جزاک اللہ. بہت اچھے. غریب کی ہمدردی کے بارے میں بہت اچھا مضمون تھا. غریب کی ہمدردی سے ایک خوشی بھی حاصل ہوتی ہے. کبھی آپ کر کے دیکھیں، جب آپ کسی کی مدد کرتے ہیں، جس کے پاس کچھ جو کمزور ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، تو اگر آپ اس کو ہیلپ کریں تو کتنا خوش ہوتا ہے، اور کتنی محبت آپ کو وہاں سے حاصل ہوتی ہے، اور اس کے نتیجے میں خدا تعالیٰ بھی بہت خوش ہوتا ہے. اور آپ کو یاد ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ ہم نے سنا ہوا ہے کہ آپ ایک بار عید کی نماز سے واپس تشریف لا رہے تھے، یا میں اگر صحیح کہہ رہا ہوں تو جا رہے تھے شاید نماز کے لیے. تو آپ نے دیکھا کہ ایک بچہ ایسے ہی پریشان سا، اور اچھے کپڑے بھی نہیں پہنے ہوئے، تو ایسے راستے میں آپ کو مل گیا. آپ نے اس سے پوچھا کہ تم کیوں پریشان ہو، آج تو عید کا دن ہے. تو اس نے کہا کہ میری تو کوئی عید نہیں ہے، نہ میرے پاس نئے کپڑے ہیں، نہ میرے ماں باپ ہیں، کوئی یتیم بچہ تھا. تو آپ نے اس سے پوچھا کہ کتنا تم پسند کرو گے کہ تمہارے باپ جو ہے محمد ہوں اور تمہاری ماں جو ہیں وہ. اس وقت مجھے مکمل معین یاد نہیں رہا حضرت خدیجہ موجود تھی یا نہیں، لیکن انہوں نے ان کو اپنے ساتھ لیا، اپنے گھر لے کر کے، اور ان کو کپڑے پہنائے، نہلایا دھلایا، اور پھر اپنے ساتھ لے کر گئے. تو یہ ایسے بچے کے ساتھ محبت کا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ہے کہ جو غریب تھا، جس کے پاس کپڑے نہیں تھے، اور اس کو نئے کپڑے بھی دلائے، اور اس کو اپنے ساتھ بھی دیا، اور اپنے گھر کا، اپنے خاندان کا فرد اس کو کہا. تو اس طرح سے محبت کرنا ہم نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی سیکھا ہے. تو اس کے مطابق ہمیں کرنا چاہیے، ہمیشہ کرنا چاہیے. اور آپ ہمیشہ کرتے تھے، صرف عید پر نہیں، باقی ہر دن اپنی زندگی کا. جتنا بھی مال آپ کے پاس آتا تھا اس کو کبھی اپنے گھر میں نہیں روکتے تھے. یعنی جیسے ہوتا ہے نا کہ لوگ قربانی کرتے ہیں، لوگ
چندے کے طور پر کچھ پیسے دیتے ہیں تو آپ اس کو گھر میں ہی رکھتے تھے، جیسے ہی آیا فوراً تقسیم کر دیتے تھے شام سے پہلے پہلے. تو یہ ہمیں کرنا چاہیے کہ ہم اپنے پاس جمع کرنے کی بجائے یہ دیکھیں کہ جو بھی ہمارے پاس ہے ہم دوسروں کے لیے اس کو خرچ کرتے رہیں، کیونکہ خدا تعالیٰ پھر اور دے دیتا ہے. اب ہمارے پیارے نبی کا ایک اور واقعہ مجھے یاد آ گیا کہ ایک دفعہ کسی نے آپ سے کچھ بکریاں مانگی تو آپ نے اس کو پورے کا پورا ریوڑ دے دیا. وہ پورا ریوڑ کہتے ہیں اتنا بڑا تھا کہ پوری وادی میں آ جائے. تو اس طرح سے جو اس وقت آپ کے پاس تھا اس سب کچھ دے دیا، اس کو رکھا نہیں کہ میں اس کو رکھ لوں پھر کسی اور کو دے دوں گا. اور اسی طرح پھر خدا تعالیٰ آپ کو لیتا بھی تھا اور آپ آگے تقسیم کرتے رہتے. تو یہ ہمیں سیکھنا ہے، اپنے زندگی میں ہمیں بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے. تو ابھی ہمارے پروگرام کا آخری حصہ آ گیا ہے. کسی کے پاس اور کوئی چیز ہے تو آپ پیش کر سکتے ہیں، ورنہ پھر ہم آج کا کھیل شروع کریں. کسی بچے نے کچھ پیش کرنا ہے اور یہ سب نے مکمل کر لیا؟ مکمل کر لیا. چلیے آج کی پھر گیم ہم کرتے ہیں شروع. نوان آپ بھی آ جائیں، آپ بھی شامل ہو جائیں. کہاں چلے گی؟ ہاں جی آ جائیں آپ بھی. آج کی گیم میں ہم پھر سے یس نو کانٹیسٹ کریں گے. پہلے پوچھ سکتے ہیں؟ ہاں ہاں لائے نا، میں تو پوچھ رہا تھا. سنائے پہلے پہیلی کر لیتے جی. نوان بھی پہیلی لے کے آئے. یہ ہبہ لیا کہ بڑے بڑے ہاتھ آج نظر آ رہے ہیں اسکرین پہ. ایسے لگ رہا ہے کس کسی جانور کی دم میں پیسہ ہوتا ہے؟ جی اب پھر سے بولے. مجھے آپ کی پہلی سمجھ نہیں آئی، بولے پھر سے. کس جانور کی دم میں پیسہ ہوتا ہے؟ یہ پہلی کچھ اس طرح سے ہے. ایک جانور ایسا جس کی دم پر پیسہ. ایلیفینٹ. ایسے ایلیفینٹ کی دم پر پیسہ ہوتا ہے؟ نہیں وہ تو ابھی دیکھا. ایلیفینٹ کی دم پر پیسہ کس نے دیکھا؟ نہیں نہیں. ایلیفینٹ نہیں ہے، سوچیں ذرا آپ کو پتہ چل جائے گا. بلکہ یہ کہنا چاہیے ایک پرندہ ایسا جس کی دم پر پیسہ. پرندہ ہے نا وہ. جانور تو ہر سب کو کہتے ہیں لیکن وہ پرندوں میں سے ہے. آپ ٹرائی کریں بچے، ایک ہنٹ آپ کو دے دیا میں نے. کیا پہلی چیز؟ ایک پرندہ ایسا جس کی دم پر پیسہ. پیسہ. پیسے آپ نے دیکھے نہیں ہوگے نا، آپ کو اب کیا پتہ چلے گا. پیسے دیکھے ہوئے ہیں؟ کوائنز ہوتے ہیں، سکے. مور. ہاں عریشہ نے بوجھ لیا ہے. کیوں بھائی ٹھیک ہے یہ نوان؟ ٹھیک ہے نا؟ ہاں یہی ہے. مور کی دم پر پیسے جیسے نشان ہوتے ہیں نا، گول گول جیسے سکے ہوں، اس لیے کہتے ہیں جس کی دم پر پیسہ. چلیں جی یہ تھی پہیلی ایک چھوٹی سی. اور ابھی ہم پروگرام کو آخری حصہ چھوٹی سی گیم کریں گے. اور یس نو کانٹیسٹ جیسے میں نے کام کر رہے ہیں. آپ سے میں نے سوال کرنے ہیں باری باری اور آپ نے جواب دینے ہیں. سب سے پہلے نوان سے پوچھیں. نوان آپ ہی بتاؤ سب سے پہلے. نوان آپ کے کان ہیں؟ یس اور نو نہیں کہنا.
اس کے بغیر کوئی لفظ بولنا ہے. یس نو کانٹیسٹ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے یس اور نو یا ہاں اور نہیں کے بغیر جواب دینا ہے. یہ نہیں بولنا ہاں یا نہیں. وہ چھوٹے بھیا آپ بھی سامنے بیٹھ جاؤ درمیان میں, آپ کی تصویر صحیح طرح ہے. عریشہ اریبہ کے پیچھے چھپ کے بیٹھا ہے. درمیان میں بیٹھو, صحیح نظر آؤ گے. درمیان میں سے نظر آؤ گے. پیچھے پیچھے اسی جگہ بیٹھے رہو لیکن درمیان میں آ جاؤ. اگلی بار آئے گا. اچھا. چلے نعمان تو غائب ہو گیا. آپ میں پوچھتا ہوں ملیحہ بیٹی سے. ملیحہ بیٹی, آپ کے منہ میں دانت ہیں؟ میرے منہ میں دانت ہیں. اچھا اچھا, چلے ایک سوال اب میں ہبہ سے کروں گا. ہبہ کے سر پر بال ہیں؟ میرے سر پر بال ہیں. اچھا, ویری گڈ. چلے اریبہ عریشہ کو سمجھ آ گئی. اب آپ نے بھی یس. ایسے ہی جواب دینا ہے, ہاں یا نہیں کہنا. تو اریبہ بتائیں گی, آپ نے کالا دوپٹہ پہنا ہوا ہے؟ میں نے کالا دوپٹہ پہنا ہوا ہے. ٹھیک ہے, شاباش. عریشہ بتائیں گی, آپ نے بالوں کو پونی سے باندھا ہوا ہے؟ میں نے بالوں تو پونی سے باندھا ہوا ہے. بڑی صحیح ہے ماشاء اللہ عریشہ. ویری گڈ. پورا جملہ اس نے پورا دہرایا ہے. اچھا, اب آگے. نعمان تو ڈر کے مارے بھاگ گیا لگتا ہے, یہ شاید ان کا انٹرنیٹ نہیں ٹھیک ہوگا. تو ہبہ سے دوبارہ نعمان آ گیا. نعمان کو دوبارہ سے پوچھتے ہیں. نعمان آپ رہ گئے تھے, آپ کو میں نے کوشچن کیا تھا, آپ نے بتانا ہے. آپ کے کان ہیں نعمان؟ نعمان کے لگتا کان نہیں ہے. جی میرے کان ہیں. اچھا, نعمان کے کان ہے. ویری گڈ. چلیے جی, اب دوسرا سوال سب سے باری. اچھا ملیحہ بیٹی, آپ اردو زبان بولتی ہیں؟ میں اردو زبان بولتی ہوں. اچھا. مدیحہ بیٹی, آپ تو انگلش بولتی ہیں نا؟ ہبہ کا کہہ رہی تھی مجھے. ہبہ سے کہہ رہا ہوں, آپ تو انگلش بولتی ہیں نا؟ اب اس کا میں انگلش جواب کیا نہیں دیں؟ بولتی. میں انگلش بولتی ہوں. نہیں کا لفظ نہیں بولتی ہوں. بولنا. میں انگلش آپ بولتی کا ہوں. جواب غلط ہو گیا. اچھا, اریبہ بتائیں گی. اریبہ, آپ تو عربی بولتی ہیں نا؟ میں عربی بولتی ہوں. آپ تو اردو بول رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں عربی بولتی ہوں. اچھا, عریشہ بولیں گی. عریشہ پنجابی بولتی ہے نا؟ پنجابی بولتی ہے. ہاں جی, بولو عریشہ. عریشہ پنجابی بولتی ہے. کچھ بھی بولو, کچھ جواب دے دو. بولو, میں اردو بولتی ہوں. بولتی ہوں. اچھا ٹھیک ہے, ایسے بھی کہہ سکتے ہیں, میں پنجابی بولتی ہوں کی بجائے کہتے ہیں میں اردو بولتی ہوں. ٹھیک ہے. نعمان آپ ملے بولتے ہیں؟ جی میں بولتا ہوں. ویری گڈ, یہ جینیس ہوا ہے نا. جی میں بولتا ہوں.
हाँ और नहीं में से कोई लफ्ज़ इस्तेमाल किए बगैर जवाब आ गया। चलिए जी, ये था आज का हमारा कॉन्टेस्ट और इतना ही बहुत है। ठीक है, जज़ाकल्लाह। बच्चे सब तशरीफ़ लाए, हमारे आज के प्रोग्राम को आपने कामयाब किया। पहले तो मुझे लग रहा था कि आज कोई भी नहीं आ रहा शायद, तो मैंने कहा आज कैंसिल कर दें। चलिए जी, बहुत शुक्रिया तमाम बच्चे जो हमारे प्रोग्राम्स को देखते हैं। इन बच्चों के अलावा जो हमारे साथ जुड़ते हैं, इनका बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और जो हमें देखते हैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। और आप लोग भी हमारे इस प्रोग्राम में आ सकते हैं, हमारी गेम का हिस्सा बन सकते हैं, अपनी कहानियाँ पहेलियाँ लेकर आ सकते हैं। तो जो भी देखें वो ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। इंशाल्लाह अगले इतवार के रोज़ फिर इसी टाइम पे हाज़िर होंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। हाफ़िज़ अल्लाह हाफ़िज़।